بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 جولائی بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سینئر اینکر پرسن کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے، کس معاملے میں طلب کیا گیا ہے، اور کیا اب ان کے پاس کوئی جواب ہوگا یا اپنے شو میں بیٹھ کر ایریلیونٹ باتیں کرنا یا ان آتھورائز جو مواد ہے اس کو پبلک کے سامنے لے کے آنا، اب کیا اس کا ان کے پاس جواب ہے یا نہیں ہے۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایف آئی اے نے کیوں طلب کیا، نوٹس میں کیا پوچھا گیا، کس کیس میں طلب کیا گیا، اور اب آگے ان کا کیا بنے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے شرجیل میمن کے تفتیشی افسر کو، نیب کے تفتیشی افسر کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور وہ کیسے شرجیل میمن کو فائدہ پہنچا رہا تھا اور کیسے شرجیل میمن نے اس کو خرید لیا تھا، جس کے بعد نیب کو یہ ایکشن لینا پڑا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے اعجاز جاکھرانی کے معاملہ پر۔ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، چیف جسٹس گلزار کو گالیاں دینے کے بعد اب وہ وفاقی وزیر کو قتل و جان سے مار دینے کی سر عام ویڈیوز کے ذریعے، ویڈیو میسیجز کے ذریعے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ سر عام بدماشی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو سندھ پولیس ہے اس کے کان تک جوں نہیں رینگی، اور وہ سارے معاملے پر تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سابق صوبائی وزیر ہے شرجیل میمن، جب شرجیل میمن کا نام آتا ہے تو پھر ہمیں ثاقب نثار صاحب بھی یاد آ جاتے ہیں، اور ثاقب نثار صاحب کے دور میں جب انہوں نے جیل میں وزٹ کیا، جیل میں تو تھے نہیں، وہ ہاسپٹل میں تھے، اور ہاسپٹل میں بھی وہ جس روم میں تھے وہاں پر شراب کی بوتلیں ملی تھیں، اور جن کا فرانزک کرنے کے لیے عدالت نے بھجوایا تھا، لیکن کیونکہ وہ سارے کا سارا سندھ کا تھا تو یہ چیز سامنے آئی کہ وہ شہد کی بوتلیں تھیں، اور ایک ملک کا چیف جسٹس، سب سے بڑا قاضی، سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ملک کا نظام کیا ہے، اور کیسے یہ ان لوگوں کے خلاف انصاف کرنا اور ان لوگوں کو سزائیں دینا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرجیل میمن نے اپنے تفتیشی افسر کو خرید لیا، اور اس کو خریدنے کی بنیاد پر پھر اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ تفتیشی افسر ہے محمد عمیر۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق جو ریفرنس ہے شرجیل میمن کا، اس میں جو محمد عمیر تھا یہ تفتیشی افسر تھا۔ تفتیشی افسر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ وہ حساس معاملات جو معلومات تھیں وہ غیر متعلقہ شخص کو دیتے پکڑا گیا، اور وہ جو غیر متعلقہ شخص ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہی رہنما ہیں، اور وہ تفتیش کی جو حساس معلومات ہیں کہ ہم نے تفتیش میں کیا کیا ہے، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، کس پوائنٹ پر ہم آپ سے کیا سوال پوچھیں گے، اور کون سا آپ کے خلاف ڈاکومنٹ آ گیا ہے، کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر ہم آپ کے خلاف کارروائی کروائیں گے، یہ ساری کی ساری جو معلومات ہیں وہ شرجیل میمن کو دیتا تھا۔ اس بنیاد پر اس کو مس کنڈکٹ کے زمرے میں لا کر اس کو برطرف کیا گیا ہے، اور ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ انہیں 2 دسمبر 2020 کو پہلا شو کا جاری کیا گیا تھا، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ایکٹ اور کنڈکٹ کے بارے میں آگاہ کرے، لیکن اس کے پاس کوئی بات تھی نہیں بتانے کو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکا تھا، شو کا اس کا جواب پراپرلی سیٹسفیکشن نہیں کر سکا تھا وہ اپنے جو سپیریئرز ہیں، جو ان کے سینئرز ہیں ان کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو برطرف کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے محمد عمیر کو کہ اگر وہ اپنی نوکری کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں برطرفی کے آرڈر کے خلاف، تو 30 دن کے اندر اندر ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے خلاف برطرفی کو چیلنج کریں۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ اعجاز جاکھرانی کا ہے، اور یہ دن بدن معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ صوبائی مشیر ہیں جیل خانہ جات کے، مراد علی شاہ کے، ان کے یہ مشیر ہیں، اور ان کے خلاف پہلے 2 ریفرنس فائل ہو چکے ہیں، اور تیسرے کی انکوائری چل رہی ہے، اور اس معاملے میں نیب نے چھاپہ مار کارروائی کی تھی، اور جیکب آباد میں ان کا جہاں پر گھر ہے وہاں پر جب کارروائی کی گئی تو 2000 سے 2500 کے قریب ان کے غنڈے تھے جنہوں نے حملہ کیا، اور وہ ان کے پاس آتشی اسلحہ بھی تھا، اور اسلحے کے زور پر انہوں نے نیب کی جو ٹیم ہے نہ صرف زد و کوب کیا بلکہ تشدد کیا، اور تشدد کر کے نیب جو گرفتار کرنے آئی تھی اعجاز جاکھرانی کو، اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس حملے کا مقدمہ بھی جو وہاں کے جیکب آباد کے
ایس ایس پی تھے وہ تماشا دیکھتے رہے۔ اب ایس ایس پی کا جو نام ہے اور جو ان کے خلاف الزامات سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے ہی گمبھیر ہیں، اور جو شمائل ریاض ملک، یہ جیکب آباد کے جو ایس ایس پی ہیں شمائل ریاض ملک، ان کے بارے میں نیب نے بتایا تھا کہ شمائل ریاض ملک وہاں پر کھڑے تھے، وہ تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے اوپر تشدد ہوتا رہا اور ہمیں زد و کوب کیا جاتا رہا اور زخمی کیا گیا۔ اس کے بعد نیب نے درخواست دی تھی 2000 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی۔ پولیس نے، سندھ پولیس نے اب کہاں اعجاز جاکرانی کے خلاف یا ایس ایس پی شمائل کے خلاف کوئی کارروائی کرنی تھی، پولیس نے نیب کی درخواست کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا، جس میں نہ اعجاز جاکرانی کو شامل کیا گیا، نامزد کیا گیا، نہ ہی پولیس افسران کو کیا گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ظلم ہوتا ہے اور اس کے بعد پولیس بجائے اس کے کہ مظلوموں کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کرتی، جو پہلی ایف آئی آر تھی وہ متعلقہ جو تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او کی مدعیت میں انہوں نے دائر کروا دی تھی اور وہ انہوں نے رجسٹر کر دی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہوا، لیکن یہ معاملہ یہاں تک نہ رکا، نیب کھل کر سامنے آ گیا اور نیب نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ مقدمہ تبدیل کیا ہے، درخواست ہماری تھی 2000 لوگوں کے خلاف اور اس میں یہ ساری سینئر قیادت اس میں موجود تھی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ 250 لوگوں پر مقدمہ درج کرتے ہیں، جس میں سے صرف 3 لوگوں کو نامزد کرتے ہیں اور باقی سارے کے سارے لوگوں کو یہ نامعلوم میں ڈال کے یہ مقدمہ درج کرتے ہیں پولیس کی متعیت میں۔ اور نیب نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا تھا اور نیب اس معاملے کو عدالت میں بھی لے کر جا رہا ہے۔ اب اگر پہلے مریم نواز نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ جو غنڈے ہیں وہ لے کر آئیں اور نیب آفس پر حملہ کیا اور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے گھر پر وہ چھاپہ مارنے گئے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ 2000 سے 2500 لوگ اکٹھے کر کے انہوں نے آگے حملہ کیا اور جو تفتیشی ٹیم کے لوگ ہیں ان کو زخمی کیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ یہ وفاقی وزیر ہیں محمد میاں سمرو، ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ سیاسی انتقام کی کاروائیاں نیب کے ذریعے کروا رہے ہیں، اور اب ان کا دھمکیوں میں جو ویڈیو پیغام ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے حمایتی شخص وفاقی وزیر محمد میاں سمرو کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیب نے اعجاز جاکرانی کے گھر چھاپہ مار کر اچھا نہیں کیا۔ میاں محمد سمرو، تمہارے لیے اچھا ہے کہ امریکہ چلے جاؤ، یہاں آپ کا بچنا مشکل ہے، ہم آپ کی جان لے لیں گے۔ نیب کے مفرور ملزم کی حمایتیوں کی جانب سے وفاقی وزیر کو کھلے عام دھمکیاں دی گئیں، جبکہ جو ایس ایس پی جیکب آباد شمائل ریاض ملک ہیں ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی جو اثر و رسوخ ہے اس کی بنیاد پر جیکب آباد کا امن انہوں نے داؤں پر لگا دیا ہے اور اس سارے کے سارے معاملے پر وہ تماشا کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے نیب کی ٹیم پر حملہ کیا اور اب ایک وفاقی وزیر کو یہ سرعام قتل و جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اب بھی اگر اداروں نے کوئی کارروائی نہ کی اور پھر نیب اس طریقے سے، تو پھر نیب کوئی کام نہیں کر سکے گا اگر نیب کے خلاف یہ کارروائی ہوتی رہی اور نیب کو اس طریقے سے زد و کوب کیا جاتا رہا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ایف آئی اے کا۔ ایف آئی اے کا جو انسداد دہشت گردی ونگ ہے انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے سینئر اینکر ندیم ملک کو۔ ندیم ملک آپ کو پتہ ہے وہ سنما ٹی وی پر ایک پروگرام کرتے ہیں ندیم ملک لائیو کے نام سے، اور اس میں وہ اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سینئر اینکر سمجھتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہی بدتمیزی والا ہے اور کئی دفعہ وہ بدتمیزی کر جاتے ہیں، اور پھر وہ خاص طرح کا ان کا ایک طریقہ کار ہے یا ان کا ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر وہ پروگرام کرتے ہیں۔ 28 اپریل کو انہوں نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک شوشہ چھوڑا اور انہوں نے کہا کہ 2 ایسے جو ذمہ داران ہیں ان لوگوں نے مجھے انفارمیشن دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جج ارشد ملک کے معاملہ ہے، جج ارشد ملک کی ویڈیو کا انہوں نے مجھے انفارمیشن دی اور کہا کہ ان ویڈیوز کی بنیاد پر پھر آگے نواز شریف ان کو بلیک میل کرتے رہے۔ جس شخص نے نواز شریف کو 7 سال کی سزا دی ہے العزیزیہ ریفرنس میں اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری کیا ہے، وہ ارشد ملک جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس سارے کے سارے معاملے پر اس میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے معاملے پر جو انفارمیشن ہے وہ میرے پاس آئی، اور 2 اعلیٰ عہدیداران ہیں انہوں نے مجھے بتایا
اس انفارمیشن کے بارے میں جب یہ بات کی تو کیونکہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ درج ہو چکی تھی، اور اس ایف آئی آر کا جو نمبر ہے وہ ایف آئی آر نمبر ہے 24/2019، یہ وہ ارشد ملک والی ایف آئی آر ہے۔ اس میں سیکشن 160 پاکستان پینل کوڈ کے تحت جب کسی کے پاس کوئی یہ الیج کرے کہ اس کے پاس کسی اسپیسیفک کیس کی انفارمیشن ہے تو اس کو طلب کیا جاتا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے، وہ نہیں آئے گا تو اس کو گرفتاری کے بھی حکم جاری کیے جاتے ہیں، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو الیج کیا ہے کہ آپ کے پاس اس کیس کے بارے میں کافی انفارمیشن ہے یا جو اصل ملزمان ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہے تو آئیں ہمیں بتائیں اور ڈاکومنٹس دیں تاکہ ہم اس کیس میں مزید آگے بہتر کر سکیں۔ 2 جولائی کو جو یہ نوٹس بھیجا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے ندیم ملک سے کہ آپ نے 28 اپریل کے پروگرام کی بنیاد پر جو ہے وہ 6 جولائی کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 160 کے تحت ایف آئی اے کی انسداد دہشت گردی ونگ کے سامنے پیش ہوں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عظمت خان کے روبرو پیش ہو کر آپ شامل تفتیش ہوں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ جج ارشد ملک کیس کے حوالے سے آپ کے پاس کافی معلومات ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو 6 جولائی کو حاضر ہوں اور شواہد کے بارے میں بتائیں تاکہ ایجنسی کو اس کیس میں مزید آگے معاملات کو لے کر جانے کا پتہ چلے۔ انہوں نے الیج یہ کیا اپنے ٹی وی ٹاک شو میں کہ ان کو 2 اعلیٰ عہدیداروں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کی ویڈیو کے بارے میں بتایا تھا۔ اب ایف آئی اے یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کو بتایا تھا ان کا بھی بتائیں اور آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے ریلیونٹ وہ بھی بتائیں تاکہ ہم اس کیس کو آگے لے کر چلیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان بات وہ کرے جس کی اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس بھی ہو، جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت ہو۔ ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس ان دا آئی آف لا۔ اب یہ جو ہیئر سے کی بنیاد پر ندیم ملک یہ سارا تماشا کر رہا تھا، بالآخر اب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 6 جولائی کو جا کر ندیم ملک وہاں بھی جا کر ایسے ہی بات کرتا ہے جیسے وہ اپنے چینل پر بیٹھا ہوتا ہے، یا وہاں جا کے وہ معافی تلافی کرتا ہے اور معافی تلافی لے کے کہتا ہے جی میرے پاس کوئی بات نہیں تھی، میں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا، مجھے مہربانی کر کے معافی دے دیں۔ کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔